امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم خواجہ طارق گلشن تیفی بٹ پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا بلکہ اسے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ٹھوکا گیا اور یہ فیصلہ اس کی دبئی سے گرفتاری کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیفی بٹ کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد بذریعہ جہاز لاہور لانے کی بجائے بذریعہ سڑک 1000 کلومیٹر کے سفر پر روانہ کیا گیا تاکہ اسے راستے میں آسانی سے پار کیا جا سکے۔ سی سی ڈی کے سرکاری بیان میں اگرچہ رحیم یار خان کے قریب ساتھیوں کی فائرنگ کو تیفی بٹ کی موت کی وجہ قرار دیا گیا، مگر واقعے کے حالات، مقامات اور طریقہ کار سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مشکوک پولیس مقابلے میں تیفی بٹ کی موت حقیقت میں ریاستی سرپرستی میں منظم طریقے سے کیا گیا انڈر ورلڈ کلین اپ آپریشن تھا، جس میں پولیس نے مختلف مقدمات میں مطلوب انڈر ورلڈ ڈان کو ابدی نیند سلا دیا۔ خیال رہے کہ کراچی سے لاہور کا زمینی فاصلہ تقریباً 1210 تا 1250 کلومیٹر کے درمیان ہے اور موٹر وے نیشنل ہائی وے کے ذریعے عام حالات میں اس کا سفر 12 سے 16 گھنٹے لیتا ہے۔ اگر قافلہ رفتار تیز رکھے اور روٹ پر رکاوٹوں کو کم سے کم رکھا جائے تو یہ وقت تقریباً 12 سے 13 گھنٹے تک بھی سمٹ سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کراچی سے لاہور کے فضائی سفر پر 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو فضائی سفر وقت کے اعتبار سے قطعی طور پر تیز اور زیادہ شفاف ہوتا ہے، کیونکہ امیگریشن اور پرواز کے ریکارڈز کی وجہ سے اس کی دستاویزی مانیٹرنگ بھی آسان ہوتی ہے، جبکہ زمینی نقل و حمل لمبی مگر زیادہ کنٹرولیبل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی فریق چاہے کہ سفر کم دستاویزی، کم نمائشی اور زیادہ قابل کنٹرول ہو تو زمینی راستہ مخصوص حالات میں ترجیح بن جاتا ہے۔ تیفی بٹ کے معاملے میں یہی فرق اہم شکوک کو جنم دیتا ہے کہ پولیس نے آخر سیکیورٹی کے اعتبار سے محفوظ ترین فضائی سفر کو چھوڑ کر تیفی بٹ کو لاہور منتقل کرنے کے لیے بذریعہ روڈ سفر کو ترجیح کیوں دی؟ پولیس حکام کے مطابق تیفی بٹ کو لاہور منتقل کرنے کے لیے زمینی راستے کا انتخاب سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا تھا، تاہم آزاد ذرائع اس حکمت عملی کو تیفی بٹ کے حوالے سے طے خفیہ فیصلے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ چونکہ باضابطہ ریڈ وارنٹ یا انٹرپول حوالگی کے تحت نہیں بلکہ ایک عام مسافر کے طور پر وطن واپس آئے تھے، اس لیے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہتے تھے کہ ان کی واپسی زیادہ نمایاں یا دستاویزی نہ ہو۔ فضائی سفر میں میڈیا یا امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے خبر لیک ہونے کا خطرہ تھا، لہذا زمینی راستہ زیادہ کنٹرولڈ آپشن سمجھا گیا۔ کچھ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی کا راستے میں ہی تیفی بٹ کو ڈی بریف کرنے یا اہم معلومات حاصل کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن یہ سفر ایک مبینہ تفتیشی سفر کی بجائے ایک خفیہ آپریشن میں تبدیل ہو گیا، جس کا اختتام رحیم یار خان کے سنجرپور بائی پاس پر ایک پیشگی تحریر شدہ انجام کے ساتھ ہوا اور مشکوک پولیس مقابلے میں تیفی بٹ موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسری جانب تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد لاہور کے گوالمنڈی، اندرون شہر اور نولکھا کے جرائم پیشہ حلقوں میں خوف اور بے یقینی کی فضا چھا گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق میر بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم کے خاتمے کے بعد پنجاب کے کئی سکہ بند بازوں نے بھی بیرون ملک فرار کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ماضی قریب میں انڈر ورلڈ سے وابستہ متعدد عناصر جو مختلف با اثر شخصیات کی سرپرستی میں سرگرم تھے، اب کھلے عام نظر آنے سے گریزاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے لاہور کے جرائم پیشہ نیٹ ورکس، شوٹر گروپوں اور منشیات فروشوں کی ایک نئی کال لسٹ تیار کر لی ہے، جس میں ایسے درجنوں افراد کے نام شامل ہیں جنہیں مستقبل قریب میں انجام تک پہنچانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اب عدالتی کارروائیوں کی بجائے فیلڈ فیصلے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پولیس مقابلوں کی نئی لہر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔